अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं लाइव नहीं आया, लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करूं क्योंकि लाइव आने की एनर्जी नहीं है मेरे अंदर आज, और लाइव स्ट्रीम करते हैं तो बहुत लंबी हो जाती है और वो फिर आप लोगों के साथ ऑब्वियसली गपशप करके इतना मजा आने लग जाता है कि दिल करता है कि लाइव स्ट्रीम चलती चली जाए और गपशप चलती चली जाए और बस चलता चला जाए सब। तो बहरहाल आज जो आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ माई 2026 ICT प्रीमियर मेंटोरशिप। इससे पहले जो पिछले साल मैंने आप लोगों को 2025 मेंटोरशिप दी थी, ये वाली, इसमें तकरीबन मेरे 21 लेक्चर्स थे, ठीक है। और बहुत आप लोगों को माशाल्लाह अच्छी लगी थी, अल्लाह ताला का करम है। इस मेंटोरशिप के बाद अगली मेरी इस साल मेंटोरशिप है 2026 ICT प्रीमियर मेंटोरशिप। इस मेंटोरशिप के अंदर मैंने आप लोगों को अभी आप लेक्चर नंबर 36 जो कि लास्ट लेक्चर है इस मेंटोरशिप का, 36 लेक्चर्स दिए, ठीक है। 35 ये लास्ट था और जो इससे पहले सेकंड लास्ट अभी जो आप सुन रहे हो 36 होगा, तो टोटल 36 लेक्चर्स, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी शायद कि यहाँ पे लिखा हुआ है 45 वीडियोस, तो वो बीच में कुछ और भी चीजें इसमें, जैसे मेयर चैम्बर का इंट्रोडक्शन हो गया, TGS का हो गया, तो इनको मैं रिमूव कर दूंगा ताकि इसके अंदर सिर्फ जो लेक्चर्स हैं वो रह जाएं। ये वीडियोस जो TGS वगैरह की हैं वो रिमूव होके मेरे चैनल से रिमूव नहीं हो जाएंगी, इस प्लेलिस्ट से रिमूव होंगी, ठीक है। और वो जाएंगी कहाँ पे, वो जो TGS की अपनी प्लेलिस्ट है, जिस तरह ये गॉडफादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप, द मेयर्स चैम्बर प्राइवेट कम्युनिटी, इनके अंदर तो वो वीडियोस पड़ी ही हुई हैं, ठीक है। लेकिन वो इसमें भी आ गई थी, तो इसमें मैं नहीं चाहता कि कुछ आगे पीछे की चीज हो, इसमें सिर्फ प्योरली जो मेरे YouTube टीचिंग्स हैं, लेक्चर्स हैं, वही पढ़े रहे। और मेरा ये मानना है कि मैंने जो आप लोगों को 2026 मेंटोरशिप आकर दी, मेरे ख्याल से ये बहुत कमाल की मेंटोरशिप थी, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर 2026 मेंटोरशिप और 2025 मेंटोरशिप को कंपेयर किया जाए, बहरहाल आपस में दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि 2025 मेंटोरशिप अपने आप में बहुत कमाल की थी और 2026 ऑब्वियसली उसके बाद आई, तो वो उससे आगे की चीज है। लेकिन मैंने 2026 में आप लोगों को बहुत बड़े बड़े डायमंड्स दिए हैं आकर अपने YouTube चैनल पे। अगर उनको गिनना शुरू करें तो हम गिन नहीं सकते। उसमें जो सबसे बड़ा डायमंड है वो डॉलर बेस्ड एनालिसिस है, जो कि 2026 जो मेरी मेंटोरशिप है, इससे पहले मेरे YouTube चैनल पे डॉलर बेस्ड एनालिसिस नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2026 में इंट्रोड्यूस कराया। फिर उसके बाद मैंने आपको फेलियर स्विंग से लेकर पता नहीं क्या कुछ आ जाए पीडीआर बहुत कुछ है मेरी 2026 मेंटोरशिप में, ठीक है। मैं इसको आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहता, उसकी आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर तो नहीं होगा आज, अगर आप इस चक्कर में बैठे हुए हैं तो आप यहां से जा सकते हैं, आप इस वीडियो को बंद कर दें, आप मेरे चैनल को भी ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल खुदाए पमान। आप इस मेंटोरशिप को मैं कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहता आगे, या क्या कह रहा था मैं, हाँ, 2026 मेंटोरशिप को मैं आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहता, उसकी रीजन ये है कि मेरा गोल था कि 2026 जो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा YouTube चैनल चला जाए 100K यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे। तो वो तो चक्कर मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ऐसे दिल ही नहीं है मेरा YouTube पे आने का, बिल्कुल भी। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया, फिर जब असल में ज्यादा अफसोस तो नहीं कह सकते, हर किसी का अपना नसीब होता है, लेकिन फिर भी ख्याल जरूर आता है कि जब मैं बाकी YouTube चैनल्स देखता हूँ और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है रेंट की गाड़ियां, रेंट के घर दिखा के और इस किस्म का कचरा दिखा के, और फिर जब मैं देखता हूँ कि मैंने तो अपने YouTube चैनल पे आपको फ्री में ही सब कुछ सिखा दिया, फिर मैं कहता हूँ कि किस कीमत के लिए, किस लिए, कि अगर आगे से अप्रिशिएट ही नहीं किया जा रहा। हाँ, अगर मेरा चैनल तोड़ ऊपर जा रहा हो तो तभी बंदे को मोटिवेशन मिलती है। आप लोग सोच रहे हो कि अब्दुल्ला भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या लगे, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होता है कि नहीं, आप बस हमारे नौकर हैं, अब आप आके हमें फ्री में सिखाते रहे, तो ऐसे नहीं होता। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, यूट्यूब के रेवेन्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना तो है, मैं तो सिर्फ वही कमाई ही सिर्फ मेरी वो है, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन YouTube चैनल की ग्रोथ देखकर बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि इस सब को कंटिन्यू रखा जाए, वरना किस लिए, क्या करना है, अपना टाइम लगता है, एनर्जी लगती है बगैर किसी कीमत के। तो मेरे ख्याल से मैं YouTube पे शायद नहीं कामयाब हो सका, हालांकि मुझे फेल होने की आदत नहीं है, नेचर में नहीं है, मेरी फितरत में जिद है, और मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो मैं वो छोड़ नहीं सकता।
لیکن یہاں پہ بس ایسے ہی ہے، کیا کریں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب تو ایسے ہی ہے اور یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے اس میں. اچھا تو لیکن فی الحال اچھا یہ جو گولڈ میں یہ نیچے کا ڈراپ آیا، کریش آیا اور مارکیٹ نے جا کے 23 مارچ کا لو کل کیا، یہ میں نے آپ کو لائیو سٹریم میں یہ لائن ڈرا کر کے بتا دیا تھا. میں آپ کو اپنی لائیو سٹریم کھول کے دکھاتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، پہلے میں نے 5 جون کو جو گولڈ میں ڈراپ آیا تھا، کریش آیا تھا، وہ میں نے آپ کو وقت سے پہلے قسم اٹھا کر بتا دیا تھا کہ گولڈ کریش کرنے لگا، نیچے آئے گا، اور وہ آیا اللہ کے کرم سے. لیکن پھر لوگوں کو ہوا کہ جی ایک دفعہ پریڈکشن ٹھیک ہوگی، حالانکہ ایسی ہزاروں پریڈکشنز میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ وہ ایک ہائپ بن گئی اور وہ آگے پیچھے پھیل گئی وہ ریل. لوگ کہتے آگے کا بتاؤ. میں نے یوٹیوب پہ آگے لائیو سٹریم کی اور آگے کا بتایا، لائن ڈرا کی کہ یہ مزید نیچے جا رہا ہے اس لو کے نیچے. کہاں پہ میں نے بولا؟ میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ان مارکیٹس کا باپ، ٹھیک ہے، میں تھا، میں ہوں اور میں ہی رہوں گا انشاءاللہ. میں ہی ہوں جو اس پورے تماشے کا، ٹھیک ہے، اس پورے تماشے کو چلانے والا ہوں. آپ کو یقین ہے، آپ بھی مانتے ہو اس چیز کو. میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں، 2026 مینٹورشپ پہ آ جائیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڈ فادر کون ہے ان مارکیٹس کا. پہلے 5 جون کو میں نے گولڈ کے کریش کی پریڈکشن دی تھی، وہ ہو گیا کریش. پھر اس کے بعد یہ، ٹھیک ہے، 4 دن پہلے میری لائف سٹریم آئی تھی کہ گولڈ کا نیکسٹ موو کیا ہونے والا ہے. اس لائف سٹریم کو اوپن کریں ذرا، اور یہ میرے پاس اوپن ہوئی ہے. اس کو آپ لوگوں نے سننا ہے 1 اور 17 منٹس اینڈ 1 سیکنڈ سے. یہ ذرا سنیں یہاں سے میں کیا کہہ رہا تھا. لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت اوور سولڈ ہوگی اور مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے، اوپر جا سکتی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے گی. میں نے گولڈ کی لائن ڈرا کر دی ہے. 23 مارچ کا جو لو ہے گولڈ کا، اس کو گولڈ کل کرنے جائے گا انشاءاللہ. 23 مارچ کا لو، اس کے پیچھے جو بھی لاجک ہے وہ میں نے آپ کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی بہت سارے کیا کہہ رہا تھا میں کہ لوگوں کے انڈیکیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اوور سولڈ ہے مارکیٹ، تو اب اوپر جائے گی. میں آپ کو لائن کھینچ کے بتا رہا تھا کہ یہ مزید نیچے آئے گی، اور اسپیسیفک لیول تک بتایا تھا کہ 23 مارچ کا لو کل کرے گی. مارکیٹ میں کیا ہوا ہے؟ مارکیٹ نیچے آئی اللہ کے کرم سے. یہ 23 مارچ کا لو ہے، اس کو کل کیا اور وہاں سے واپس ہو گئی. اسی لو کا میں نے ذکر کیا تھا، اور یہاں پہ کسی اور لیول کا ذکر نہیں کیا تھا اس پورے چارٹ میں. ویری ویری اسپیسیفک لیول. 23 مارچ کا لو کل کیا کیونکہ میں نے لائن ڈرا کی تھی. اس سے آگے کا میں نے آپ کو کچھ بتایا نہیں تھا، اس لیے وہ مزید نیچے نہیں گیا اور وہاں سے ریجیکٹ ہو کے ریٹریسمنٹ آ گئی. یہ جادو ہے بھائی، یہ جادو ہے. اس تماشے کو چلانے والا میں ہی ہوں. یہ پورا ایک تماشا ہے، ٹھیک ہے. تو اس ڈراپ سے لے کر، اس کریش سے لے کر آگے مزید اس کی کنٹینیویشن، یہ بھی لائن ڈرا کر دی تھی لاسٹ لیکچر میں. اپنے لائیو سٹریم تھی وہ، آج میرا لائیو سٹریم کرنے کا دل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آج میں صرف جو لیکچر بنا رہا ہوں وہ صرف اور صرف شو آف کرنے کے لیے. اور کوئی ابھی بھی اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہو اور آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ اس لیکچر میں کوئی ٹیچنگ ہوں گی، یقین کریں نہیں ہوں گی. صرف میں نے تو آگے جتانا ہے، بتانا ہے کہ یہ دیکھیں جی، میں نے ادھر بولا تھا، لائن ڈرا کی تھی کہ یہ 23 مارچ کا لو کل کرے گا، اس نے کل کر دیا. تو میں صرف وہ چیز آ کے آپ کو بتانے کے لیے، کیونکہ اس لیکچر میں جو میں نے پریڈکشن دی اگلی، ایک تو پریڈکشن 5 جون کو دی تھی اللہ کے کرم سے، وہ تو بہت ہی زبردست پریڈکشن تھی. یہ بھی اسی لیول کی تھی، ٹھیک ہے. تو اب میں اگر لیکچر نمبر 36 نہ بناتا تو آج سے 1000 سال بعد کوئی بچہ آ کے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھتا اور وہ کہتا یار یہ جو عبداللہ مسعود صاحب تھے انہوں نے یہ پریڈکشن دی تھی، پتہ نہیں صحیح ہوئی کہ نہیں. وہ کیا پتا اس موڈ میں نہ ہو کہ اپنے چارٹ پہ پیچھے جائے اور دیکھے. تو ویڈیو تو ہونی چاہیے یہاں پہ، کیا خیال ہے؟ تو اسی لیے صرف یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں. اینڈ دس از دا لاسٹ لیکچر آف مائی 2026 ICT پریمیئر مینٹورشپ. آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوگے کہ سر آگے کیا ہوگا. چلے ٹھیک ہے، آپ کی بیک ٹو بیک 2 بار کنزیکٹیولی پریڈکشن بالکل ٹھیک ہو گئی. ہم نے دیکھ لیا، ہم نے مان لیا کہ آپ ہی باہوبلی ہیں مارکیٹس کے، آپ ہی سکندر ہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. گیم آف تھرونز کا جو تھرون تھا اس پہ بیٹھنے کے حقدار صرف آپ ہیں.
تو لیکن آگے کیا ہوگا میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پہ آ کے آپ کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہوگا. اب اس پوائنٹ پہ کچھ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ شاید اس کو اب نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسے لگے. میں اپنی اسپیشلی اس پریڈکشن کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کچھ فیلئرز کو دیکھو. بس اس کی جو بھی ریزن ہے وہ آپ خود سے ازیوم کر لیں, ٹھیک ہے. اس پریڈکشن کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک اسکیمر سمجھو, ٹھیک ہے, گیمر سمجھو, کانٹینٹ کریٹر سمجھو, جو بھی سمجھو, ایک ٹریڈر نہ سمجھو بس. اور آپ لوگ شاید آنے والے ٹائم میں میری تو کچھ ایسی حرکتیں دیکھ بھی سکتے ہو, کیا پتا. دیکھو وہ کیا پتا آنے والے ٹائم میں کوئی پریڈکشن کروں اور وہ غلط ہو جائے تو میں اس کی جسٹیفیکیشن پہلے سے تیار کر رہا ہوں کہ وہ دیکھو جی میں نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ میں آگے جا کے جان کے غلط پریڈکشن کروں گا. بہرحال وٹ نیکسٹ, جو بھی نیکسٹ ہے وہ میں نے اپنے میئرز چیمبر میں بتایا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. عبداللہ بھائی وٹ دا فک از میئرز چیمبر؟ میئرز چیمبر جو ہے میری یہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, اس کے اندر تو صرف اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. آپ سب میرے واٹس ایپ چینل کو جا کے فالو کر لو, آپ کو پتا چل جائے گا میئرز چیمبر کیا ہے. اس میں ڈیلی بیسس پہ لیکچر آتا ہے, ڈیلی بیسس پہ سگنل آتا ہے, ٹھیک ہے. ڈیلی بیسس پہ 2 مارکیٹس پہ لیکچر اور سگنل بیسڈ لیکچر ہوتا ہے بیسیکلی. گولڈ اینڈ US کی اسٹاک مارکیٹ. میں چاہتا ہوں کہ اس کو صرف گولڈ پہ شفٹ کر دوں میئرز چیمبر کو. US کی اسٹاک مارکیٹ کو میں آگے لے کر چلنا نہیں چاہتا فی الحال, ابھی تک کے لیے. لیکن لوگ اس کو بھی چھوڑ نہیں پا رہے, تو ٹھیک ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا, میں سمجھ سکتا ہوں. میرے لیے اللہ کے کرم ہے کہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے دیکھا آپ کے سامنے 2026 مینٹورشپ کے اندر چلتی ہوئی مینٹورشپ, چلتی ہوئی مارکیٹس, اور ایون چلتا ہوا TGS بیچ 2, چلتی ہوئی میئرز چیمبر, سب چلتے ہوئے کے دوران آپ کے سامنے میں نے مارکیٹ کو شفٹ کیا ہے. میں پہلے US کی اسٹاک مارکیٹ پہ تھا, آپ کے سامنے میں نے گولڈ پہ شفٹ مارا ہے, اور آپ کے سامنے میں نے گولڈ کو چھتر بھی مارے ہیں, اور اچھے خاصے چھتر مارے ہیں. یہ پریڈکشن میں نے گولڈ پہ دی تھی, حالانکہ میں گولڈ کو ٹریڈ نہیں کرتا تھا, میں نہیں دیکھتا تھا. ایسی پریڈکشنز میں نے بہت دفعہ US کی اسٹاک مارکیٹ پہ دی ہوئی ہیں, پہلے بھی اپنے چینل پہ. لیکن میں نے گولڈ پہ شفٹ کیا, گولڈ پہ پریڈکشن دینے لگ گیا, اور رائٹ ٹو دا ٹیک اللہ کے کرم سے ٹھیک جا رہی ہیں وہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گریٹسٹ ٹریڈر اینڈ مینٹور ان دی ورلڈ ہوں. میں جب چاہوں مارکیٹ فلپ کر سکتا ہوں, میں جب چاہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں ان مارکیٹس میں. آپ ایز اے نیوفائٹ جو ابھی شاید ان مارکیٹس میں آئے ہوئے اس کو 6 دن ہوئے ہیں, ہفتہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ کام مشکل ہوگا. وہ سوچے گا عبداللہ بھائی ہم تو نیسڈیک پہ کمفرٹیبل تھے اور ہم اب بہت اس کو پیار کر بیٹھے ہیں, ہم کیسے گولڈ پہ آ جائیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے اس درد کو, میں سمجھ سکتا ہوں. اسی لیے ابھی تک میں نے میئرز چیمبر میں سے نیسڈیک نکالا نہیں ہے, ابھی تک نہیں نکالا. میئرز چیمبر میں نیسڈیک ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال آگے کیا ہو سکتا ہے, وٹ نیکسٹ, یہ تو یہ ریورس ہو رہا ہے, اب تو یہ اوپر جا رہا ہے, کیا کریں. میں آپ کو یوٹیوب پہ نہیں بتاؤں گا, کیونکہ یوٹیوب پہ آ کے میں نے پتہ نہیں, بس آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے. میں نے شاید ہار کو تسلیم کر لیے, اور میں آپ لوگوں کو اس سال بہت جوش و خروش سے کہہ رہا تھا کہ میں اس چینل کو انشاءاللہ 100 کے 1 لاکھ سبسکرائبرز پہ لے جاؤں گا. لیکن میں یہ میرے لیے نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی, یا تو میں نے کوشش نہ کی ہوتی, میں بہت کوشش کی. دیکھیں آپ لوگ سوچتے ہو کہ یار آپ کو کیا لگے 100 کے سبسکرائبر سے, آپ جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو, آپ کو دعائیں مل رہی ہیں لوگوں کی, لوگوں کا بھی بھلا ہو رہا ہے. آپ کا اپنا تو شاید کوئی ایسا بھلا نہیں ہو رہا, لیکن لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. بالکل آپ کی جائز بات ہے, لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے, لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم کسی کے فائدے میں کچھ نہ کچھ کر سکیں, کسی کے فائدے کے لیے, ٹھیک ہے. اور میں نے کرنے کی کوشش کی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی سنڈے ہے, سوری سیٹرڈے ہے, میں اپنا کچھ بھی کر سکتا ہوں, انجوائے کر سکتا ہوں, جو میرا دل کرے میں کروں. مجھے کیا ضرورت ہے ادھر آ کے آپ کے لیے ویڈیو بنانے کی, کیوں بناؤں؟ کوئی پیسے نہیں مل رہے بدلے میں, کیا خیال ہے؟ کوئی پرائیویٹ ٹیچنگ تو یہ ہے نہیں, فری میں ہے, آپ کو کوئی پیسے دینے نہیں پڑ رہے, تو میں کس لیے کروں یہ سب؟ میں صرف تب کر سکتا تھا کہ اگر میرے یوٹیوب چینل کو کوئی میٹیورک رائز مل رہا ہوتا, جیسے شروع میں مل رہا تھا, تب تو ایک موٹیویشن تھی کہ یار واقعی چلو اگر ہم کچھ محنت کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آگے سے اپریسیشن بھی مل رہی ہے, تو وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے.
اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو میں نے پریڈکشن گولڈ پہ دی تھی یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اتنا سرٹن ہو کر کوئی پریڈکشن نہیں دے گا آپ کو کبھی بھی پورے یوٹیوب چینل پہ. ایون دی گریٹسٹ آف آل ٹائم مائیکل صاحب, میں اپنے آپ کو مائیکل سے کمپیئر نہیں کر رہا, میں آئی سی ٹی مائیکل کا 1% بھی نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے, میں نے ہمیشہ یہ کہا اور آپ کو بھی پتا کہ میں کبھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا, کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مائیکل کو بھی آج تک اس ڈھٹائی کے ساتھ کبھی پریڈکشن دیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ مائیکل کا ایکسپیرینس میرے سے بہت زیادہ ہے اور مائیکل میری طرح گرم جوش اور گرم خون کا آدمی نہیں ہے, اور مائیکل صاحب کو اندازہ ہے ان مارکیٹس کی والیٹیلٹی اور انسرٹنٹی کا. تو مائیکل صاحب اس طرح ڈائریکٹ نہیں کہتے, ہاں وہ کہتے ہیں کہ ادھر جائے گی اور ادھر جا سکتی ہے, لیکن میں نے جس طریقے سے پریڈکشن دی تھی ایسے وہ نہیں دیتے. وہ شاید وہ میچور ہے, میں ایک میچور آدمی ہوں, میں جوان ہوں, ٹھیک ہے, میرا خون گرم ہے, تو مجھے مزہ آتا ہے اس طرح کی پریڈکشن دیکھ کے, اور پھر جب وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو مجھے سپورٹ ریزسٹنس والوں کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے. یہ سب بکواس حرکتیں ہیں, یہ سب میچورٹی ہے, یہ کوئی اچھی حرکتیں نہیں ہیں. تو میں اسی وجہ سے میں کوئی اچھا مینٹور بھی نہیں ہوں. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ آ کے ٹھیک ہے اس طرح. میں اگر آپ آگے آنے والے ٹائم میں ایک مینٹور بننا چاہتے ہو تو میں آپ سب کو ایک مشورہ دوں گا کہ اس طریقے سے کبھی پریڈکشن مت دیں. یہ جو لیکچر ہے, یہ جو ویڈیو ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھی تھی اور یہی ریل بھی بنائی تھی میں نے. ایسی پریڈکشنز کبھی مت دیں. ہاں آپ یہ ضرور کہیں کہ آپ چارٹ دیکھ کر لگتا ہے چانسز ہیں کہ یہ ایسے نیچے آ جائے گی, ایسے ہو سکتا ہے, مے بی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ نیچے کی ڈائریکشن کو فیور دے سکے. اس طریقے سے دھیما کر کے بولو ہمیشہ. ایسے اگر میری طرح آ کر چیخو گے یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اب میں اس بات کو زیادہ کھول کے نہیں بیان کر سکتا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے, ابھی جو میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ صرف میں آپ لوگوں کی اٹینشن کو اکٹھا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں نے پیچھے جو بھی بات کی صرف ڈرامہ کر رہا تھا. میں اس کی سری توڑو توڑ پریڈکشن دو اور بولو کہ ٹھوک کے رکھ دیں گے مارکیٹ کو, کوئی چکر نہیں ہوتا ایسا, ٹھیک ہے. ایسی پریڈکشن دینا اور ایسی پریڈکشن پہ بھی اتنے کم ویوز آنا, یار یہ بندہ تو ویوز کا بھوکا ہے, سبسکرائبرز کا بھوکا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے. میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہا, میں صرف بھیک اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بھکاری ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ مرتے دم تک. تم لوگوں سے کبھی کوئی بھیک نہیں مانگتا, اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت ہے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی میری پرائیویٹ ٹیچنگ میں آتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں اس کو غلام ہوں. اگر وہ یہ سمجھ کے آ رہا ہے تو وہ شروع سے ہی وہ جس راستے سے آ رہا تھا وہیں سے واپس مڑ جائے. بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ جب اس لیول کی پریڈکشنز دیتے ہو اور پھر اس کے بعد اس لائیو سٹریم میں آ کے جو میں نے پریڈکشن دی, جو کہ ابھی آپ کو میں نے سنائی ہے, ٹھیک ہے, ابھی جو میں نے آپ کو ادھر سنائی ہے اس والی ویڈیو میں, اس کو جا کے سنیں. 17 منٹس اینڈ 1 اور 17 منٹس اینڈ 2 سیکنڈز سے لے کر 1 اور 17 منٹس اینڈ 30 سیکنڈز تک آپ اس کو سنو. یہاں سے ایک دفعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت اوور سولڈ ہوگی اور مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے, اوپر جا سکتی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے گی. میں نے گولڈ کی لائن ڈرا کر دی ہے. 23 مارچ کا جو لو ہے گولڈ کا, اس کو گولڈ کل کرنے جائے گا انشاءاللہ. 23 مارچ کا لو, اس کے پیچھے جو بھی لاجک ہے وہ میں نے آپ کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھو بھائی, میں اس میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 23 مارچ کا لو گولڈ کل کرنے جائے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہہ رہا اگر ایسا ہوا تو ویسا ہوگا, ویسا ہوا تو ایسا. ادھر بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ 23 مارچ کا لو جو کہ یہ ہے اس کو گولڈ انشاءاللہ کل کرنے جائے گا, اور وہ گیا. اسی سے 1-2 دن پہلے میں نے یہ پریڈکشن دی تھی, اور اس میں تو میں نے ڈیٹ اینڈ ٹائم بتا دیا تھا آپ کو کہ 5 جون کو گولڈ کریش کرے گا اور زمین پھاڑ کے کرے گا, اور وہ یہ ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں دس از ناٹ اے کریش. اب میں آج گالی دینے کے موڈ میں نہیں ہوں, ورنہ میں بہت زبردست اور بہترین کر کے گالیاں دیتا. گالی دینے کا موڈ نہیں ہے آج, ٹھیک ہے. دس از ناٹ اے کریش ہے نا, یہ یہاں سے یہاں تک یہ کریش نہیں ہے تو کیا ہے؟ جاؤ جا کے پہلے مطلب ڈھونڈو کریش کا, ٹھیک ہے.
تو بہرحال بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت ساری ٹیچنگز دی. میں اس لیکچر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا, آج کا جو لیکچر ہے میرا صرف جو میرے لائل اسٹوڈنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں اس چینل پہ, صرف وہی سنیں گے. باقی جو نئے نئے بچے ادھر آئے تھے یہ والی پریڈکشن سن کے وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے اور کہیں گے یہ کیا بکواس کرے جا رہا ہے, کوئی کام کی بات نہیں کر رہا. میرے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے. میرے پاس کوئی کام کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں آتا. مجھے جائیں جا کے کسی اور سے سیکھیں. اس لیکچر میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں آپ کو پریڈکشنز آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں دیتا. مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو امپریس کرنے کی, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ اس لیکچر میں, لیکچر نمبر 35 میں, جو یہ والا اگلا ڈراپ, پہلا ڈراپ یہ تھا, اگلا ڈراپ یہ تھا, یہ جو پریڈکشن میں دے رہا تھا, میں نے آپ کو اس لیکچر میں ایک بات کہی تھی کہ میں ٹھیک ہے ہوگی میری نیت ایسی کہ میرا آگے پیچھے لوگ باتیں کریں کہ واؤ کیا کمال کا بندہ ہے, کیا پریڈکشن دیتا ہے. آبویسلی وہ ہے, جوانی کا خون ہے, جوش تو مارے گا آبویسلی, نو ڈاؤٹ. لیکن میں جب آپ کو اس قسم کی پریڈکشن دیتا ہوں تو اس میں ایک اس کی میجر ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ میں جو آپ کو انالیسس دے رہا ہوں, آپ کو شاید ایسے لگتا ہو کہ یار پتہ نہیں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ چیز ورک کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے فری میں سیکھ رہے ہیں لیکن ٹائم لگ رہا ہے. تو جب میں پریڈکشن دیتا ہوں اور وہ جب آپ ٹھیک ہوتے دیکھتے ہو تو آپ کا مجھ پہ نہیں, میرے پہ بھروسہ مت کرو, میں کیا, مجھے رشتہ تھوڑی دینا ہے, لیکن ان کانسیپٹس پہ جو کہ مائیکل نے بنائے ہیں, آئی سی ٹی دی گریٹسٹ آف آل ٹائم مائیکل, جاؤ جا کے اس کو سنو, مجھے مت سنو. اس نے جو کانسیپٹس بنائے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ان کانسیپٹس پہ بھروسہ آئے, آپ کو یقین آئے کہ یہ چیزیں ورک کرتی ہیں. کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں نے 60 days ڈیٹا رینجز کو یوز کرتے ہوئے یہ 23 مارچ کا لو نکالا تھا اور آپ کو لائن ڈرا کر کے بتایا تھا کہ اگلا ٹارگٹ یہ ہے, اس کے پیچھے فیلئر سوئنگز تھے اور بہت کچھ تھا, ایس ایم ٹی ڈائیورجنس تھی, بہت کچھ تھا. کیا خیال ہے؟ انٹیکٹ لیکوڈیٹی تھی اور کلڈ لیکوڈیٹی تھی, جو لیکوڈیٹی کل ہو گئی, سویپ ہو گئی, جو لیکوڈیٹی انٹیکٹ ہے وہ بہت کچھ تھا لیکن بہت مزے کا تھا. کوئی ایسے آپ کا سر درد کر دینے والا لیکچر یہ نہیں تھا. لیکن سٹل آج یقین کریں دل بہت ہی دکھی ہے. کیا بتاؤں میں کہ دل کتنا ایک دکھی ہے کہ 2026 مینٹورشپ جو میں نے شروع کی تو بہت زیادہ ایک انتھوزیازم تھا, جوش و خروش تھا, بہت انرجی تھی, بہت کانفیڈنس تھا, سب کچھ تھا. لیکن وہ گروتھ اور وہ آپ لوگوں نے اپریشیٹ تو کیا, بالکل کیا, میں آپ سب کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, احسان مند ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت پازیٹیو کمنٹس کیے, اور آپ میں سے جس نے نیگیٹو کمنٹس کیے اس کو اٹھا کے میں نے اسی سیکنڈ باہر پھینکوا دیا. آپ اگر سوچ رہے ہو کہ کبھی بھی زندگی میں آگے میرے یوٹیوب چینل پہ اگر نیگیٹو کمنٹ کرو گے آپ اسی سیکنڈ بلاک ہو جاؤ گے. یہ نارسسزم ہے یا یہ جو بھی ہے, یہ یہی ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ آگے گند کرو گے تو میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اسی سیکنڈ. جاؤ جا کے دفع ہو جاؤ ادھر سے, اور جا کے سپورٹ ریزسٹنس سیکھو, سپلائی زون ڈیمانڈ زون سیکھو, جو سیکھنا سیکھو, ادھر مت آؤ, ٹھیک ہے. تو بہرحال بیسیکلی جب میں دیکھتا ہوں کہ باقی مینٹورز کو جو کہ یوٹیوب پہ آپ کو کچرا سکھاتے ہیں, اور کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کو کچھ نہیں سکھاتے, صرف اپنا رینٹ کا سٹف دکھاتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بناتے ہیں, اور آپ لوگ بیوقوف بنتے ہو, اور ان کے ملینز میں سبسکرائبرز اینڈ فالوورز ہوتے ہیں. پھر میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ میری اتنی انرجی لگ رہی ہے اور اتنا کچھ کر رہا ہوں, میں اللہ کی ناشکری نہیں کر رہا, میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ میرے یہ جو 56.5 thousand سبسکرائبرز ہیں یہ بھی ہیں, میں ڈیزرو نہیں کرتا. قسم سے یقین کریں اندر سے آپ لوگوں میں صرف اپنے آپ کو ایک ایروگنٹ فک شو کرتا ہوں, اصل میں ایسا نہیں ہوں, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت دھیما مزاج آدمی ہوں. تو جتنے سبسکرائبرز ہیں اس پہ تو میں بہت شکر گزار ہوں, لیکن جو انرجی یہاں پہ لگتی ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پھر وہ ورتھ اٹ نہیں لگتا. تو اس وجہ سے میں ویسے بھی میں نے آپ کو 2026 میں اگر اس کو کمپیئر کیا جائے میری 2025 ڈیلی بایس مینٹورشپ کے ساتھ, تو اس میں نے آپ کو اس سے زیادہ لیکچرز آلریڈی دے دیے ہوئے ہیں. اس سال کے آنے والے 10 سال کا کانٹینٹ میں نے آپ کو 2026 میں دے دیے. میں 2026 میں آپ کو بہت سپیڈ سے چیزیں سکھا رہا تھا, صرف اس لیے کہ شاید یہ کمیونٹی گرو کرے گی, بڑھے گا یہ چینل, لیکن وہ وہیں کا وہیں ہے.
100K सब्सक्राइबर्स गोल था, उसके तो नेड़े भी नहीं लगाए, तो क्या करें? कहां एनर्जी कहां से लाएं? ठीक है, वो मोटिवेशन कहां से लाएं? क्या करें? आपसे मेरा सवाल है। बहुत कम लोग ये लेक्चर, और लेक्चर तो नहीं है, आज की वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, जो गिने चुने लोग देखेंगे, ठीक है, वो बहुत पुराने और जो लॉयल लोग हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला जो लॉयल है उसको भी कामयाब करे, जो नहीं है अल्लाह उसको भी कामयाब करे, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, ठीक है। तो आपसे मेरा सवाल है कि आप खुद को मेरी जगह रखकर देखें और मुझे बताएं कि वो मोटिवेशन, वो एनर्जी और वो एक स्पार्क जो होता है कि वो नहीं है, वो आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? जब मैं अपने चैनल को देख रहा हूं कि इतना कुछ यहां पे आकर बांटने के बाद, ठीक है, इतनी हैवी, इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रांग और इतनी खतरनाक प्रिडिक्शंस देने के बाद स्टिल हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या करें? कहां से लाएं वो मोटिवेशन? यूट्यूब तोड़ तोड़ ऊपर जा रहा हो तो मैं कहूंगा वाह यार ये तो बहुत बेहतरीन सीन है। मेरा जो मिशन था कि माइकल का नाम फैलाना है, अपना नहीं। अपना नाम किधर फैलाया मैंने? अपने आप को प्रमोट ही कब किया भाई आज तक? मेरी प्लेलिस्ट देख लो, इस पे माइकल साहब की पिक्चर लगी हुई है। इस प्लेलिस्ट पे मेरी प्लेलिस्ट, नॉट वीडियो, दिस इज अ प्लेलिस्ट कवर। ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट खुलती है तो वीडियोस निकलती हैं। इस पे माइकल साहब की पिक्चर लगी हुई है। ये प्लेलिस्ट, इस पे माइकल साहब की पिक्चर लगी हुई है। हर जगह तो माइकल साहब की पिक्चर लगी हुई है, मैं खुद कहां पे हूं? तो मैं ये चाहता था कि माइकल का नाम लोगों तक पहुंचे, ऑब्वियसली अपना नाम भी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा कोई वो चक्कर नहीं है कि फुल्ली हातिम ताई हूं और माइकल को ही प्रमोट करता रहा हूं। वो तो देखो, मैं उसको प्रमोट करूं ना करूं, वो बंदा वैसे ही मशहूर हो रहा है और वो होता जाएगा, और उसके कंटेंट में और उसके टीचिंग्स में जितना दम है वो ना तो कभी किसी में था ना होगा। माइकल से ऊपर इस इंडस्ट्री में कोई ना था ना होगा भाई। हम तो वैसे ही बच्चे हैं, बच्चे ही थे, ठीक है। हाँ, माइकल के बाद अगर कोई है तो वो हम हैं, मैं हूं, ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद है और रहेगा। लेकिन बस आज जो दिल है वो काफी ज्यादा दुखी है, और बहाना ये था कि चलें आपको अपनी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, अपना हाल दिल भी सुना देंगे। और यकीन करें कि ये जो बातें मैं कर रहा हूं इसमें मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि जाओ जाके मेरे यूट्यूब चैनल को फैलाओ, प्रमोट करो, कुछ करो। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप से बहुत सारे लोगों ने किया, टिकटॉक पे मेरे स्टूडेंट अकाउंट्स बनाए, फेसबुक इंस्टा पे बनाए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका। आप सबका प्यार था, खुलूस था, बहुत कुछ किया आप लोगों ने। और लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। तो बहरहाल समझ नहीं सका मैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारा जो कंटेंट है, तुम्हारी जो टीचिंग्स हैं वो बहुत पावरफुल है, तुम्हारी प्रिडिक्शंस बहुत पावरफुल हैं, लेकिन तुम्हारा चैनल वहां पे खड़ा नहीं है जहां पे इसको होना चाहिए असूलन। तो इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि शायद मेरी वीडियोस और मेरे लेक्चर्स की लेंथ बहुत लंबी थी, लेकिन उसको मैं रिड्यूस कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे जो शख्सियत है उसके ऊपर माइकल का बहुत गहरा असर हुआ है। आप में से कोई, मैं ये नहीं कहता ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। जितना एक मैंने माइकल को सुना है, मैंने तो ऐसे वो नहीं होता कंबल, उसको अपने मुंह के ऊपर करके और कानों में वो टूटियां हैंड फ्री डाल के आंखें बंद करके माइकल को सुनता होता था। आंखें खुली हैं तो स्क्रीन पर माइकल साहब को देखते हुए सुन रहा हूं, और थक हार के लेट गया हूं, गिर गया हूं, तो अब आंखें बंद करके सुन रहा हूं। तो उस बंदे को इतना सुना और फिर वो उसको देखा कि उसके लेक्चर्स भी तो बहुत लंबे होते हैं, क्यों सुनते हैं लोग? मैं क्यों सुनता था? जिसने सुनना है उसने सुनना ही है। इवन मेरा जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हुआ करते थे और होते हैं, उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोग आकर कहा करते थे कि सर प्लीज मिनिमम 2 से 3 घंटे का लेक्चर बनाया कर। आपका लेक्चर 10 से 20 मिनट में हमें नहीं मजा आता। तो वो बस एक मेरा स्टाइल था, ऐसा चल गया। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ कि लोगों, अब जैसे अभी आप मेरी बकवास सुन रहे हैं, इसमें आपके लिए फायदे की तो कोई चीज नहीं है, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा, लेकिन स्टिल आप मुझे सुन रहे हो। आपको पता है आप सुन रहे हो मुझे, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको बस पता नहीं, सुनने में मजा आ रहा है और मुझे सुनाने में मजा आ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी। फिलहाल दिस इज इट फॉर 2026।
2026 के लिए मेरे पास यकीन करें कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरे पास ऐसे कुछ जादू की छड़ी नहीं है जो मुझे मोटिवेट कर सके मजीद से आगे कुछ आपको सिखाने की, समझाने की, पढ़ाने की। ठीक है, मेयर्स चैम्बर चल रही है, देखेंगे कब तक चलती है। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को मेयर्स चैम्बर में, और मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को, ये जो टीजीएस का बैच 3 जो कि अभी शुरू नहीं हुआ, उसकी एनरोलमेंट चल रही है। मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लें, वहां पे आपको उसका एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा। आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करें ना करें, आप पे। कोई किसी ने आपको कान से पकड़ के खींच के नहीं लाएगा कभी। ठीक है, और अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आओगे तो खुद ही जलील होके जाओगे। रियलिस्टिक अप्रोच और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आना है तो आओ। मैंने जो आप लोगों को बोला कि अब गॉडफादर सैंक्टम का बैच 3 लास्ट है, तो वो वाकई लास्ट बैच है। मेरे में एनर्जी नहीं है अगली टीजीएस लाने की। बहुत यकीन करें, बहुत एनर्जी लगती है। अभी टीजीएस बैच 2 का Q&A सेशन चल रहा है, मेरे से वही नहीं कंप्लीट हो रहा। करूंगा कंप्लीट, ऑब्वियसली रहता है अभी वो, लेकिन नहीं है, एनर्जी नहीं है। पता नहीं किसी भी चीज की एनर्जी नहीं है। मेरा जो भी चीज मुझे मोटिवेट करती है वो बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल है। अल्लाह ताला इस चैनल को सलामत रखे, आबाद रखे, आप सबको आबाद रखे। आप सबकी वजह से ये चैनल चला है, और आप सबकी वजह से ये चैनल आबाद है, और आप सबकी वजह से ये चैनल आबाद रहेगा। यूट्यूब चैनल पे अगर मुझे कोई ऐसा ग्रोथ नहीं नजर आती तो मेरा हर तरफ से वो मोरल डाउन हो जाता है कि दिल नहीं करता कुछ भी करने का। तो बहरहाल क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, मेयर्स चैम्बर मंथ जून अभी चल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से मंथ 6 है। पिछले 5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना की बेसिस पे, बीच में अगर कभी कोई मजबूरी आ गई हो, मैं किसी दिन कोई लेक्चर ना दे सका हूं, कोई 2 दिन ना दे सका हूं, वो मेरे पे है। ठीक है, मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं। आप अगर मेरी मेयर्स चैम्बर में आते हो और इन केस अगर मैं पूरा हफ्ता आपको लेक्चर नहीं देता, मेरी मर्जी में ना दूं, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता कि क्यों नहीं लेक्चर दिया। आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको बताई हुई है, हमेशा बताई है। हमेशा बोलता आया हूं कि आप मेरी बेशक गॉडफादर सैंक्टम में आओ, या आप मेयर्स चैम्बर में आओ, या इवन टीजीएस चार्टर मेंबर बनो, आप मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, लेकिन एक होता है तंज करना, बुरा कहना, इतराज करना, गिला करना, आके शिकवा करना और साथ लान तान करना, वो आप भूल जाओ। करते हो तो करते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर मैंने लेक्चर देना है तो मेयर्स चैम्बर वालों को पता है कि अभी जो बड़ी ईद हमारी गुजरी है, ईद वाले दिन भी मैंने लेक्चर दिया था आपको। क्या ख्याल है? देना है तो देना है भाई। 100 पे हूं तो फिर आएगा। ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, चांद रात हो, ठीक है, न्यू ईयर हो, जो भी हो। नहीं आ सकता तो किसी मजबूरी की वजह से ही नहीं आएगा। और मजबूरियां मैं आके बयान नहीं करूंगा कि यार मेरा फलाना मसला है, मैं माजरत हूं, मैं लेक्चर नहीं दे सकता। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी खुशी से आते हो, और बहुत खुशी होती है मुझे कि जब आप लोग मेरे पास आते हो और मेरे से कुछ सीखते हो, बहुत खुशी होती है। और मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया, और आप लोग मुझे इस लायक समझते हो कि आप मेरे पास आते हो टीजीएस में, मेयर्स चैम्बर में, या मेरे यूट्यूब पे। लेकिन अगर आप आगे ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन अपने साथ लेकर आते हो कि यार अब तो ये हमारा जर खरीद गुलाम है और इसके पास कोई हक नहीं है एक भी दिन छुट्टी करने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बचकाना सोच से दूर रहें, परहेज करें। और अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूं तो यकीन करें अपने शौक से और अपनी मोहब्बत से सिखाता हूं। मुझे कोई इधर जरूरत नहीं है आपको कुछ भी आकर सिखाने की। वो चीज मोटिवेट करती है। एक तो मसला ये होता है कि देखिए, जब आप एक प्रोफेशनल और प्रो ट्रेडर बन जाते हो तो आप पूरा दिन ऐसे बेवकूफों की तरह चार्ट्स को नहीं देख रहे होते। मैं आपको बेवकूफ नहीं कह रहा, जाहिर है शुरू के स्टेजेस में आप देखते हो, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं चार्ट खोलता हूं, मैं 15 मिनट का एनालिसिस करता हूं मैक्सिमम, और अल्लाह ताला का, क्योंकि वो ऑब्वियसली रोजाना चार्ट्स को देख रहा होता हूं। अब मुझे गोल्ड का चार्ट याद है, ये चार्ट मुझे याद है, इसका डेली का टाइम फ्रेम में क्या चल रही है मुझे रटा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली रोज देखता हूं। आप लोगों को भी याद है। अगर आप गोल्ड पे कुछ कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको इसका चार्ट याद होगा। आपको पता है कि इसने 23 मार्च का लो किल किया और उसके बाद ये इसने रिट्रेसमेंट दी है, तो आपको ये याद होगा। आपको डॉलर का कुछ ना कुछ याद होगा, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला था, क्या चल रहा है इसमें। तो चार्ट्स याद होते हैं। छोटा मोटा एनालिसिस करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हल्का फुल्का देखना होता है और काम खत्म हो जाता है। ट्रेड कितनी लंबी होती है? ट्रेड होती है 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, कभी कभी लंबी चल जाए तो फिर पूरे पूरे दिन की भी होती है, लेकिन वो रेयर केस होता है।
ٹھیک ہے. میری ٹریڈ جو ہیں وہ اوور نائٹ ہولڈنگ, ویکلی ہولڈنگ کی طرف تو میں اب بالکل پرہیز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اوور نائٹ ہولڈنگ یعنی ایک دن سے زیادہ ٹریڈ چلتی رہے, میں اس سے بھی پرہیز ہی کرتا ہوں. میری ٹریڈ ایک دن کے اندر اوپن ہو گیا, ایک دن کے اندر کلوز ہو جاتی ہے, کیونکہ آج کل کے جو دنیا کے حالات ہیں آج کل کے, اس میں آپ ایک ٹریڈ کو کوشش کرو کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی کھول کے بند کرو, اور کوئی لمبی کھچ بھی گئی ہے تو 1 دن سے زیادہ اس کو ہولڈ مت کریں. آپ کو نہیں پتا اگلے دن کا نیو ڈے اوپننگ ایپ کیسا بن جائے گا, آپ کو نہیں پتا کس ٹائم پہ کون سی نیوز آ جائے گی اور مارکیٹ کیا کچھ کر دے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال جس طرح فار ایگزامپل اب یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو لگ رہا ہوگا یہ لوکل ہو گیا تو اب تو یہ یہاں سے سیدھا ہی سطح زمین پہ چلا جائے گا, تو وہ ناک آؤٹ ہو گئے ہیں وہ اس موو میں. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر آپ اس موو میں فار ایگزامپل یہ موو ایک اس کو اگر پرسنٹ وائز دیکھیں تو اس موو کا اگر آپ نے 50% بھی پکڑا ہے, 40% بھی پکڑا ہے, 30% بھی پکڑا ہے, آپ بہترین جا رہے ہو اور آپ نکل آؤ. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال آپ دل نہیں کر رہا اس لیکچر کو ختم کرنے کا, پتہ نہیں نیچر ہی ایسی ہے. اب یہ دیکھیں بلا وجہ لیکچر 40 منٹس پہ ہونے لگے. بہرحال ملیں گے انشاءاللہ پھر کبھی. فی الحال میرے میں کوئی انرجی نہیں ہے. آپ لوگ یار یہ بندہ اب کیوں نہیں بتا رہا کہ گولڈ کدھر جائے گا؟ اس کو لگتا ہے پتہ نہیں ہے, اس کا یہی تکا تھا, یہ ڈراپ آیا پھر یہ ڈراپ آیا. اب اس کو نہیں پتا کیونکہ یہ تو ایک دم سے اوپر چل گیا, یہ پزل ہو رہا ہوگا کہ کیا یہ اوپر جائے گا کیا یہ نیچے آئے گا. میں نے میئرس چیمبر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا کرے گا انشاءاللہ. میں یوٹیوب پہ نہیں بتاؤں گا. یوٹیوب پہ میں نے آپ کو یہ جو لیکچر دے دیا ہے یہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس دن جو میں نے پریڈکشن دی تھی وہ میں نے کوئی انالیسس نہیں دیا تھا, صرف اور صرف ہارڈ کور پریڈکشن دے دی تھی. آ کے پکڑا دی, یہ ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے, بات ختم. اور وہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہو گیا. اللہ نے میری عزت رکھ لی. جمعے کا دن تھا, جا کے میں نے جمعے کی نماز کے بعد دعا کی, دعا سے پہلے درود شریف پڑھی, پھر درمیان میں دعا کی کہ اللہ میری عزت رکھنا اور یہ پریڈکشن ٹھیک ہو تو میری خیر کے لیے ٹھیک ہو, ایسے نہ ہو کہ یہ پریڈکشن ٹھیک جائے لیکن وہ میرے لیے برا وقت لے آئے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کرنے کا ٹھیک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے اگر کچھ مانگ رہے ہیں تو ساتھ یہ ہمیشہ کہا کریں کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے, لیکن خیر کے ساتھ. وہ دعا جو میں قبولیت جس دعا کی مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے خیر کا وقت بھی لائے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے قبول کی, میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, مشکور ہوں. اسی طرح پھر میں نے اس دن آپ کو پریڈکشن دی, اللہ نے میری سن لی, اللہ نے میری عزت رکھی آپ سب کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتیں ایک دوسرے کے سامنے ہمیشہ قائم دائم رکھے. اس دن میں نے آپ کو صرف پریڈکشن نہیں دی, اس دن میں نے آپ کو پراپر انالیسس دیا, ایڈوانس لیول ڈیلی بائس لیکچر دیا, پراپر آپ کو بتایا کہ اگر مارکیٹ یہ کرتی ہے, جو کہ میں نے اگر کا لفظ نہیں یوز کیا تھا, میں نے کہا تھا یہ یہی کرے گا, لیکن میں نے آپ کو اس کی کمپلیٹ اس کا سرجیکل بریک ڈاؤن دیا کہ ایسا یہ کیوں کرے گا. نیچے جا رہا ہے, عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے نیچے جانا ہے, لیکن جائے گا کیوں وہ بھی عبداللہ صاحب آپ کو بیان کر کے گئے تھے. آگے کیا ہوگا میں نے میئرس چیمبر میں بتایا ہوا, میں یقین کریں اپنی میئرس چیمبر کو پروموٹ نہیں کر رہا یہاں پہ بیٹھ کے, بالکل نہیں کر رہا. میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس میئرس چیمبر کے اندر ایک ہفتہ لیکچر نہ دوں تو آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. آپ مجھے گالیاں دو, غصہ کرو, اگلے مہینے نہ ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری مرضی. میں میئرس چیمبر کے اندر آپ کو گولڈ کا لیکچر کسی بھی دن نہ دوں, نیسڈیک کا دے دوں, میری مرضی. میں کسی دن دونوں پہ لیکچر دوں, میری مرضی. میں کسی دن دونوں پہ لیکچر نہ دوں, میری مرضی. میرا دل کرے گا میں پورے 6 مہینے روزانہ لیکچر دیتا رہوں گا, عید والے دن بھی دوں گا, اور دیا بھی تھا, میری مرضی. آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے, بات ختم. آپ کو یہ طریقہ نہیں اچھا لگتا, آپ کو لگتا ہے اس بندے کے اندر یہ مغرور آدمی ہے, گھٹیا آدمی ہے, ہمیں سے نہیں سیکھنا چاہیے, اس کو اسٹوڈنٹس کی عزت کرنا نہیں آتا, قدر کرنا نہیں آتا, آپ کو میری طرف سے خدا پامان ہے, آپ جاؤ یہاں سے. آپ کو کس نے بلایا؟ آپ بن بلائے مہمان ہو, آپ یہاں پہ آئے ہو تو میری دل میں آپ کے لیے بہت قدر ہے کہ آپ میں سے سیکھنے آئے ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے, لیکن سیکھنے سے پہلے عزت کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, اپنے مینٹور کی عزت کرنا کم از کم مجھ سے سیکھ لو. اگر مجھ سے ٹریڈنگ نہیں سیکھنا چاہتے یا نہیں سیکھ سکے کسی بھی وجہ سے تو کم از کم اپنے مینٹور کی عزت کرنا سیکھو. میں نے آپ سب کو ٹریڈنگ بعد میں سکھائی ہے, پہلے میں نے آپ کو اپنے مینٹور کی عزت کرنا سکھائی ہے. اگر آپ نے مجھ سے اپنے مینٹور کی عزت کرنا نہیں سیکھی تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے مجھ سے ٹریڈنگ سیکھ بھی لی تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ میرے سے کیسے ٹریڈنگ سیکھ سکتے ہو؟ میں نے تو آپ کو ٹریڈنگ بعد میں سکھائی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے مائیکل کی عزت کرنا سکھائی تھی, وہ میرا مینٹور ہے.
آپ ڈائریکٹ مائیکل کی عزت کرنی چاہیے آپ کو, لیکن وہ آپ کے مینٹور کا مینٹور ہے. میرے مینٹور کا مینٹور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. مائیکل کا مینٹور کوئی بھی نہیں ہے. اب اکارڈنگ ٹو مائیکل صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب ان چارٹس کو دیکھتے تھے جو کہ بہت کمپلیکس چارٹس ہیں, نو ڈاؤٹ بہت کمپلیکس چارٹس ہیں, یہ نہیں سمجھ آتی ان میں کہ کیا ہوگا, تو ان کو کان میں آواز آتی تھی کہ ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. کہتے تھے آواز گاڈ کی طرف سے تھی. کہتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی طرف سے یہ نالج ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہو. پھر کبھی کبھی کہتے ہیں مائیکل صاحب کہ جو مارکیٹ میکرز ہیں ان سے میری کوئی ملاقات ہو گئی جن سے میں اور آپ نہیں مل سکتے, ان کی کہیں ان سے ملاقات ہوگی, تو وہ ایک انفلوئنس تھا ان پہ. پھر کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ کوڈ الگوریتم کو کرنے والا ہی میں ہوں. تو بہرحال ہمیں کیا لگے, ہے نا, کیونکہ ہم اس سوال کا جواب ہمیں ہماری زندگیوں میں مل نہیں سکتا. یہ ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا کہ مائیکل کس مسٹری کا نام ہے, لیکن آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مائیکل جیسے گریٹ مینٹور سے نوازا ہے, جس سے سیکھ کر میں نے ان مارکیٹس کو آپ کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا. میں کل تک نیسڈیک پہ تھا, اس کو چتر مار رہا تھا, نیسڈیک نے گند کرنا شروع کر دیا. میں آپ کے سامنے گولڈ پہ آیا ہوں. میں تو گولڈ کو گالیاں دیتا تھا, لیکن اب نیسڈیک فی الحال اچھا نہیں پرفارم کر رہا, تو اس کے بعد نمبر 2 پہ گولڈ ہے. اب بٹ کوائن جیسے شٹ کوائن جیسی مارکیٹ میں تو ہم جائیں گے نہیں, اتنے تو گرے ہوئے نہیں ہیں. کیا خیال ہے عبداللہ بھائی؟ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ اگر ہم گولڈ پہ آ کے تو ہم گرے ہوئے ہیں. مجبوری ہے, کیا کریں, ٹریڈنگ تو نہیں چھوڑ سکتے. ان مارکیٹ سے محبت ہے, ان مارکیٹس, یہ مارکیٹس ہماری جوانی کھا گئی ہے. ہم نے ان مارکیٹس کو میں اپنا خون بہایا. ان مارکیٹس کو تو نہیں چھوڑ سکتے. مارکیٹ بدل ضرور سکتے ہیں, روزانہ مارکیٹ بدلنا بھی ایک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھی حرکت ہے. کچھ ہیں پروفیشنلز کہتے ہیں کہ وہ ہر ویکینڈ پہ ملٹیپل مارکیٹس کا انالیسس کرتے ہیں اور جو مارکیٹ ان کو اچھی لگے وہ اس ویک اس مارکیٹ کو ٹریڈ کرتے ہیں. میں بذات خود اس طریقہ کار کو کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں سمجھتا. ہاں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید یہ طریقہ اچھا لگتا ہو اور آپ کے لیے شاید فائدہ مند بھی ہو, تو ٹھیک ہے, کرتے رہیں. مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں, میں نہیں ریکمینڈ کرتا یہ. میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی برا مارکیٹ میں سین آ جائے تب جا کے مارکیٹ کو شفٹ کر لو. ویسے جس کے ساتھ, کیونکہ دیکھو آپ ایک مارکیٹ کو ٹائم دیتے ہو تو اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ گولڈ میں کیا چل رہا ہے, آپ کو یاد ہے سب کہ کیا سین ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سب پتا ہے اس کا. اب کل کو اٹھ کے ادھر سے یورو یو ایس ڈی پہ منہ اٹھا کے چلے جاؤ تو سارا میرے لیے یقین کریں 15-20 منٹ کی مار ہے. میں یہاں سے اٹھ کے کوئی اور مارکیٹ کھول دوں اگر, فار ایگزامپل, اب شاید آپ کو لگے کہ میں پہلے سے انالیسس کر کے بیٹھا ہوا ہوں یورو یو ایس ڈی پہ. آپ سے جو لوگ پرانے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے نہیں انالیسس کیا ہوا اس پہ. میں اب قسمیں نہیں کھاؤں گا, کیا ہی قسمیں کھاؤں. میں نے اس یورو یو ایس ڈی کو کبھی زندگی میں نہیں کھول کے دیکھا, لیکن اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے مجھے اس گندے چارٹ پہ آنا پڑے, ٹھیک ہے, یورو یو ایس ڈی بولشٹ ہے, لیکن اگر ان کیس آنا پڑ جائے تو میں اس میں کیا کروں گا؟ میں سب سے پہلے منتھلی ٹائم فریم کھول لوں گا. میں اس میں کیا دیکھوں گا؟ میں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا, اور اگر یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں, اگر نہیں یقین کر سکتے تو دفع ہو جائے یہاں سے, ٹھیک ہے. میں یورو یو ایس ڈی کا چارٹ کبھی نہیں کھول کے دیکھا. آپ کے سامنے رینڈملی ابھی مجھے یہ خیال آیا کہ اگر آپ کو یہ میں بتانا ہو کہ مارکیٹس کو شفٹ کرنا پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں. یہ کمپلیٹلی ایک نیو مارکیٹ میرے لیے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس مارکیٹ کا پتا نہیں ہے, کبھی میں نے کھول کے اس کو دیکھا نہیں ہے. تو میں اس میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے تو میں جاؤں گا ڈالر میں. مجھے پتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ میں نے آپ کو انالیسس بتایا ہوا ہے نا کہ ڈالر فی الحال اوپر اینڈ ہائیز کی طرف جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیلی کا گیپ ہے, عبداللہ بھائی پھر ٹیچنگ دیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. پہلے اتنی دیر بکواس کرنے کے بعد فائنلی آپ ٹیچنگ پہ آئی گئے, کیا کریں پھر ہم بھی, پیار ہی اتنا ان مارکیٹ سے. دس گیپ 7 اپریل 2026, ٹھیک ہے. اس گیپ کے جب تک ہم اپر 50% میں ہم بولش ہیں ڈالر کو لے کر, اور لگتا ایسا ہی ہے کہ ڈالر اس گیپ کے لوور 50% میں ڈیلی کی باڈی پریزنٹ کرنے نہیں آئے گا فی الحال, کیونکہ اس کی ویکلی اچھی خاصی لیکوڈیٹی ہے اوپر. تو فی الحال تو ڈالر اوپر جانا چاہتا ہے, ابھی تک تو ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر ڈالر کا یہ سین ہے تو یاد رکھنا کہ ڈالر اور یورو یو ایس ڈی مرر امیج کی طرح ہوتے ہیں. جو ڈالر کر رہا ہے یورو یو ایس ڈی تقریباً ڈٹو اس کا اپوزٹ کرے گا, تقریباً.
तो डॉलर बुलिश, यूरो यूएसडी बेरिश। मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं खोल के देखता हूं तो मैं ये हाई और ये हाईज देखता हूं, ठीक है। कसम तो मैं अभी मैंने बोला था नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं मुंह से निकल रहा, मैं कसम उठा के कहता हूं कि मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट नहीं देखा। मैं रैंडम एनालिसिस करने लगा आपके सामने इसका चार्ट खोल के। दिस इज स्मूथ लिक्विडिटी, रिटेल शिट, रिटेल रेजिस्टेंस। ये इसने लिक्विडिटी को किल किया और ये जो इनएफिशिएंसी है इसको फिल किया। उसके बाद ये रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है, तो नीचे दिस इज स्मूथ लोज। तो यूरो यूएसडी तो कहीं ना कहीं शायद इधर जाना चाह रहा है। मैक्रो बिगर पिक्चर बिगर पर्सपेक्टिव से अगर देखें 1 मंथ का टाइम फ्रेम, क्या कहते हैं, क्या ख्याल है, समझ रहे ओवरऑल? क्योंकि डॉलर वैसे भी बुलिश है तो इसमें हमें बेयरिशनेस का बहाना चाहिए। तो इस बहाना क्या बेहतरीन जहांगीर तरीन सीन है। ऊपर की लिक्विडिटी ये किल कर चुके हैं, नीचे की लिक्विडिटी इंटैक्ट है, आ भी नीचे ही रहे, आना भी नीचे ही चाहिए अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, जो कि लगता है कि जा रहा है। फिर हम चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में, और मंथली जो लिपस्टिक थी वो अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम में आ जाती तो बेहतर होता। तो अब देखें 1 वीक में ये दिस इज टू स्मूथ, ठीक है, बहुत स्मूथ है ये, रिटेल की सपोर्ट है ये, इसको तो किल होना ही चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। यूरो यूएसडी इधर आएगा इंशाल्लाह, बात ही खत्म होगी। ये यूरो यूएसडी इधर आ रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मार्केट शिफ्ट कर दूंगा। मुझे नहीं पता था इसमें क्या चल रहा है, हाँ मुझे ये जरूर पता था, इस पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। क्या आपको लग रहा है ना कि यूरो यूएसडी में मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं कि जी मैंने खोल के नहीं देखा? तो ये तो आपको भी पता है ना कि डॉलर पे मेरा एनालिसिस चल रहा है, पिछले लेक्चर में देता रहा हूं। तो ये मुझे याद है कि डॉलर ऊपर जाना चाहता है। अब मेरे सबकॉन्शियस में एक बात है कि यूरो यूएसडी तो फिर नीचे आना चाहेगा, और उसके लिए क्या चल रहा है इसमें, ये चल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में यूरो में ऊपर अब अब हमें यह देखना चाहिए कि इसको ऊपर जाने से क्या चीज रोके। बेयरिश गैप, बुलिश गैप, बेयरिश बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ठीक है। उस खपत में अगर नहीं भी पढ़ना तो आप सिर्फ ये बेयरिश एफईजी को मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि यूरो यूएसडी इस बेयरिश गैप जो कि वीकली टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है, इसके लोअर 50% में वीकली बॉडीज रखे, अपर में ना जाए। अगर स्ट्रांगली नीचे इसकी तरफ आना चाहता है, जो कि आना चाहता है, जो कि इंशाल्लाह आएगा नीचे की तरफ, यूरो यूएसडी कभी जिंदगी में इसको खोल के नहीं देखा, बहुत गंदा है, ठीक है। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मार्केट शिफ्ट करना मेरे लिए ऐसे है, ऐसे है। क्या ख्याल है? तो ऊपर जाने से ये रोके, फिर हम चलते हैं यहीं से नीचे जाते रहेंगे और 1 मिनट पर अल्टीमेटली या 5 सेकंड्स पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको आना नहीं चाहिए। डेली में चलते हैं। अब डेली में मैं क्या देखता हूं? स्मूथ लिक्विडिटी, अनदर स्मूथ लिक्विडिटी। तो पहला टारगेट इसका ये हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि डेली के इसने ये स्मूथ हाई किल किए हुए हैं, क्या ख्याल है? और इस एफईजी के अंदर स्टक है, ठीक है। दिस बेयरिश एफईजी एंड दिस बुलिश एफईजी कलेक्टिवली बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये इस लेवल को 9 ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बेहतर है। यहां से आगे ये कोई नीचे की राइड को पकड़े, क्या ख्याल है? तो अगर हम इस डेली के बेयरिश एफईजी को मार्क कर लें, और यहां से फिर मैं क्या करूंगा, मैं 4 आवर में चला जाऊंगा, ठीक है। अब मैं 4 आवर में क्या कहूंगा? 4 आवर में मैं ये कहूंगा कि ये दिस एफईजी, ये है, ठीक है। ये सबसे पहले तो इसका अपर क्वाड्रेंट ये किल करना शुरू करे, वहां से हमें एक ऑर्डर फ्लो की एक इंडिकेशन मिल सकती है। अब यहां पे 4 आवर में लोअर हाई है, दिस स्विंग हाई इज लोअर देन दिस स्विंग हाई। अब हम देख सकते हैं कि शायद जीबीपी यूएसडी, ठीक है,
میں یہاں پہ ہائر ہائی ہو, SMT ڈائیورجنس میں بھی ایسا ہو, میں بھی ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے بیئرش آئیڈیا کو پروموٹ کر رہا ہے, سمپل ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تب بھی ایسا نہیں ہے کہ بیئرشنس تباہ ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ ہو تو ایسا بہتر ہے. تو اب وہ تو مجھے بھول ہی گیا کہ وہ کتنے بجے کے لوز تھے, سوری ہائیز تھے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے لگاتے ہیں. میں یہ آپ کو انالیسس نہیں دے رہا ان پہ, کرنسیز پہ, مجھے ان کی اچھی نہیں لگتی. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ شفٹ کرنی ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ان کا ایسے ہے, یہ کو ریلیٹڈ پیئرز ہیں دونوں, جی بی پی, یورو. ٹھیک ہے, جو کچھ آپ کو یورو میں نظر آئے گا, تھوڑا بہت آپ کو, تھوڑا بہت نہیں مطلب کافی حد تک وہ آپ کو جی بی پی میں بھی نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ جو سوئنگ ہائی ہے 1 PM 11 جون, ٹائم میں نے ٹھیک رکھا ہے 1 PM, نیچے ٹائم نہیں آ رہا, کیا ہوا, ٹائم ہی نہیں آ رہا نیچے, یہ کیا بکواس ہے, نیچے ٹائم کیوں نہیں آ رہا اس کے. کینڈل 6 گن لیتے ہیں چلیں, اگر ٹائم نہیں دے رہا تو. 1 2 مطلب یہ والی چھوڑ کے 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے, تو یہ کہیں وہ والا ہائی بن رہا ہے جو کہ یہ ہے, یعنی یہاں پہ ٹائم کیوں نہیں آ رہا نیچے, لیکن بہرحال ہم نے وہ کینڈل 6 گن کے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اور یہ, اب یہ سوئنگ ہائی ہے, آبویسلی یہاں پہ ایک سوئنگ ہائی نہیں ہے یہ, لیکن دس از اے سوئنگ ہائی. ہائر ہائی, لوور ہائی, ہائر ہائی, بیئرش ایسمپٹی ڈائیورجنس. اس طریقے سے دیکھتے ہیں, جو کانسیپٹ کسی بھی مارکیٹ میں چلتے ہیں وہ کانسیپٹ ہر مارکیٹ میں چلتے ہیں. پرائس از فریکٹل, مارکیٹس آر فریکٹل, بات ختم. جو کام اس مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہی کام ہر مارکیٹ میں ہو رہا ہے, جو کام ہر مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہی کام اس مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تو اب ہمیں ایسمپٹی ڈائیورجنس بھی دیکھنے کو مل گئی. تو اس طریقے سے ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں, کچھ ہم کر سکتے ہیں. اگر یہ ایف جی بہت بڑا ہے تو ہم ادھر سے جی بی پی کا یوز کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے لوور 50% میں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹس کو شفٹ کرنا کوئی ایسا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. اللہ نہ کرے کبھی یہ یورو شورو پہ آنا پڑے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پسند. مطلب آپ کی عادت ہے, آپ ہر مارکیٹ کو گندا کہتے ہیں, اینڈ پہ آپ اسی مارکیٹ میں منہ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہیں آپ ایسے نہ ہو کہ آنے والے ٹائم میں آپ یورو کو دیکھ رہے ہو. برے وقت کا کیا پتا ہوتا ہے بھائی, لیکن میں چاہتا نہیں ہوں اس کو دیکھنا. بات یہ ہے, باقی اگر دیکھنا پڑ جائے تو کیا کر سکتا ہے بندہ. کیا خیال ہے, کنٹرول زی کتنا کریں گے تو واپس پہنچیں گے. چلنا معاف کر دے بھائی, گولڈو آ گیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تھا. میں نے آپ کو چلیں جاتے جاتے اپنے لاسٹ لیکچر آف مائی 2026 آئی سی ٹی پریمیئر مینٹورشپ, اس کے اندر بھی کچھ ڈائمنڈ دے دیا کہ مارکیٹ کو شفٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن مارکیٹ کو شفٹ کرنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. مارکیٹس کو شفٹ صرف مجبوری میں کیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے رہنے دیں اس ایگزامپل کو. ٹھیک ہے, بس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مارکیٹ شفٹ کرنا مشکل نہیں ہے, پریفریبل نہیں ہے لیکن. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تھا سب آج کے لیے, اور پھر انشاءاللہ ملیں گے کبھی. زندگی رہی, صحت رہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اور آپ نے اس چینل سے اسپیشلی 2026 مینٹورشپ میں اگر کچھ بھی سیکھا تو دعا میں ضرور یاد رکھیں. ٹھیک ہے, دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ میرے لیے ہر طرح سے دعا کیا کریں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو کچھ بھی 2026 مینٹورشپ میں کچھ بھی آپ کو اچھا لگا, کچھ بھی آپ کے لیے فائدہ مند تھا,
کسی بھی چیز نے آپ کے کانسیپٹس کو پالش کیا, کوئی بھی آپ نے ایک اچھی نیو کانسیپٹ سیکھا, کوئی آپ کے پرانے کانسیپٹس ریفائن ہو گئے, کچھ بھی ہوا, میں نے اپنے سے بہت ایمانداری سے آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. خدا پامان.